آج میں آپ کے سامنے جو اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے اور وعدہ متقین سے ہے کہ اللہ ان کو جنتوں کا وارث بنائے گا، اور دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہماری آل کو، ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو بغیر حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اس کو حاصل کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، اور یقین جانیے کہ سیدنا بلال اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب جنت اور اس کا تعارف لوگوں کے سامنے، مرد اور عورتوں کے سامنے بیان کیا تو خواہش پیدا ہوئی کہ محبوب اس کو حاصل کس طرح کیا جائے، کس طرح اس میں داخل ہوا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس امت پہ احسان عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حاصل کرنے کے کچھ آسان سے اعمال ہمارے سامنے بیان کیے، وہی میں سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی، ہمیشگی کرنے کی، یاد رکھنے کی، اور اپنے دوست احباب، حلقہ احباب میں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اذن سمعت، کہ کسی کان نے کبھی وہ کلمات، وہ باتیں سنی ہی نہیں جو کہ اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ تو ہمیں باتیں ہیں کہ گلگت، ناران کا کان، ناردرن ایریاز کو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں، حضرات نہیں ہو سکتا، جنت کہاں اور یہ چیزیں کہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آنکھ نے کبھی وہ چیزیں دیکھی نہیں جو اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے دل میں وہ سوچ بھی پیدا نہیں کی جو کہ جنت میں اپنے محبوب بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ وہ ہے انجینئر، وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ نا یار ادھروں فلاں، ادھر سے فلاں کام کرنا ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے، سر خیال ہی پیدا نہیں کبھی آیا کسی دل کے اندر، دماغ کے اندر جو کچھ جنت کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ اللہ رب العزت یہ دنیا کو بنانے والا وہ اعلان کرتا ہے کہ جس انسان کو جہنم سے آزادی مل گئی، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ اے میرے مالک، اے ہمارے اللہ، کیا یہ ڈاکٹر، انجینئر، MBBS کر لیا، سیٹ حاصل کر لی، کمشنر لگ گیا، وزیر لگ گیا، مشیر لگ گیا، اللہ یہ کامیابی نہیں؟ فرمایا کامیابی ہے لیکن فلاح پانے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک وقت کے لیے ہے۔ حسن ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، سیٹ ہے، کرسی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک وقت تک محدود ہے۔ فرمایا وہ ختم ہو جانا ہے، زوال آ جائے گا۔ اور پھر اللہ وہ اصل کامیابی کیوں کہا گیا اس کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے کہ ادھر جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، ادھر آپ کو یہ بلغم، یہ پیشاب، یہ بولو براز، یہ پسینہ، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بیماری نہیں آئے گی، کمانے کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فرمایا ادھر حوریں ملے گی، ادھر آپ کو بیوی ملے گی، ادھر آپ کو آپ کے بچے دنیا کے ملیں گے، اور سب سے بڑھ کے ادھر آپ کو انبیاء کا دیدار ہوگا، اصحاب رسول کا دیدار ہوگا۔ اور فرمایا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ قسم کی جو ایک چیز ملے گی، دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی مل کے اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جنتی اپنے متقین، اپنے برگزیدہ، اپنے خاص بندوں کو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔
اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ جب کریں گے نا دیدار اور اللہ کو کہیں گے ہمارے مالک نعمتیں بھی کھائیں، آپ نے ہر چیز عطا فرمائی، لیکن آج جو خوشی اور جو راحت ہمیں آپ کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوئی ہے وہ جنت حاصل کر کے اور جنت کی نعمتیں کھا کے بھی نہیں ہوئی۔ حضرت ان کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کریں، محنت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب کی زبان مبارک سے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلا عمل من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، صحیح البخاری کے حوالے سے فرمایا جس انسان نے ہر نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ سب سے قرآن کی عظیم ترین افضلیت کے لحاظ سے آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ فرمایا جس نے یہ تلاوت کی اور کرنی کب ہے؟ فرضی نماز کے پڑھیں گے تو یہ کریں گے نا اس کی قرات، نمازوں کی حفاظت۔ فرمایا جس نے کر لی، پڑھ لی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ فرمایا یہ دنیا میں چلتا پھرتا توحید کا عقیدہ ہو یہ جنتی ہے، لیکن آیت الکرسی کی قرات اور تلاوت کرنے کے بعد کون سی چیز آڑ ہے کہ جنت نہیں جا سکیا؟ فرمایا وہ موت ہے، الا الموت۔ ادھر سے موت آئی، یہ فوت ہوا، محبوب نے نبوت والی زبان سے فرمایا یہ سیدھا فوت ہونے کے بعد آیت الکرسی کی پڑھنے کی برکت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے اندر کوشش کریں۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا تم نے کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، مکان بنانے میں نہیں کرنی، کوٹھی حاصل کرنے میں نہیں کرنی، گاڑی حاصل کرنے میں نہیں کرنی، تم نے اپنی فیکٹری بنانے میں تگودو محنت کوشش نہیں کرنی۔ پھر کس چیز میں ہے ہمارے مالک؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا تم نے وہ جنت حاصل کرنے کے لیے عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان زمین پہ رہ کے ایک کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ، کون سا کلمہ؟ سارے پڑھ لیں۔ فرمایا یہ کلمہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے کہنے کی وجہ سے، حضرات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے اللہ اپنے خاص فضل کے ساتھ جنت کے اندر اس بندے کا درخت اگا دیتا ہے۔ اور فرمایا جنتی گھوڑا اور جنتی سوار اس کے نیچے سواری کرتا رہے، نہ وہ دنیا کا سوار نہ دنیا کا گھوڑا، فرمایا وہ دوڑاتا رہے 100 سال کے بعد، 100 سالہ 100 سال گزرنے کے بعد فرمایا دونوں تھک جائیں گے، دونوں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جو یہ اللہ کے بندوں نے سبحان اللہ کہا تھا نا اور اس کا درخت بنا تھا، اس کی چھاؤں 100 سال کے بعد پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ لمبائی کا اندازہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنائی ہے، اور ملے گی کس طرح؟ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اللہ رب العزت جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل، وضو کے ساتھ رہیں، بے وضو نہیں، با وضو رہیں۔ وضو خراب ہوا، بولو بے راز آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، فوراً جا کے دوبارہ وضو کر لیں، 2 منٹ 3 منٹ۔ اب غور کریں کہ آج ٹینکیاں بھی ہیں، موٹرز بھی ہیں، پانی بھی ہے، سرکاری پانی بھی ہے، اور وہ دور دیکھیں اصحاب رسول پانی ہی میسر نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک ایک پاؤں سے پانی سے وضو کیا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک نے وضو کیا بمد، ایک مد کے ساتھ، اور مد کا وزن دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 پاؤ بنتا ہے، اور اللہ کے رسول نے غسل کیا 1.5 سا کے ساتھ، وہ کتنا وزن بنتا ہے؟ تقریباً 1.5-2 کلو، کیونکہ 1 سا میں 4 مد ہیں، 4 مد ہوں گے تو کلو وزن بنے گا نا۔ پانی نہیں تھا،
لیکن پھر بھی ایک شخصیت اللہ کے رسول کے دور میں ایسی تھی کہ جن کا ذکر اور جن کا تذکرہ صحیح البخاری میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں. قرآن نے بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جنت کی سیر کرتے کرتے محبوب کو جب جنت کا سارا جناب تعارف بھی کروایا گیا، سیر بھی کروائی گئی، ایک شخص کے قدموں کی آہٹ اللہ کے رسول نے جنت میں سماعت کی ہے. آپ نے علماء سے سنا ہے جنت میں اپنے سے آگے چلتے ہوئے ایک بندے کی آواز سنی، یمشی امامہ کا، جو اللہ کے رسول کے آگے آگے چل رہا تھا. منکرین حدیث کہتے ہیں اسی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ صحیح ہے. کیوں؟ کہ نبی پاک کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے آگے کون نکل سکتا ہے؟ وہ میرے بولے والے بھائی، یہ توہین نہیں ہے. اگر کسی منسٹر نے، کسی بڑی شخصیت نے، وزیر نے، صدر نے گزرنا ہو تو اس کے گزرنے سے پہلے گشت کرتی ہیں گاڑیاں، وہ سارے کا سارا چیک کرنے کے لیے، پروٹوکول کے لیے کہ کوئی ایشو تو نہیں. تو یہ سیدنا بلال بھی دنیا میں بھی اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور آخرت میں جنت میں بھی نبی پاک کی خدمت میں مامور ہے. آگے آگے فرمایا کون سا بندہ ہے جو میرے سے بھی آگے جنت میں ٹک 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 آوازوں کی، قدموں کی آواز. کیا کہا گیا؟ ھذا بلال. یہ کون ہے؟ آپ کے صحابی بلال، کالا سا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے گئے. یہ وہ ہیں. حضرات اللہ کے رسول آئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پہلا سوال این بلال، بلال کدھر ہے؟ سیدنا بلال آئے. میں سوچا کرتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، نبی پاک نے پہلا سوال کیا، فرمایا بلال یار کیڑا عمل کرنا ہے؟ ہمیں ساری نیکیوں، اچھے عمل بتانے والے کون سی ہستی ہیں؟ انہیں سانو دسیا نیکی دے عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اندازہ لگائیے نیکیاں بتانے والے محبوب سیدنا بلال کو کہتے ہیں یار مینوں 10 کیڑا عمل کرنا ہے. ہوا گیا محبوب؟ فرمایا رات کو اس طرح جنت کی سیر کی ہے، وہاں تیرے قدموں کی آواز یمشی امامک، میرے سے آگے آگے تو چل رہا تھا. نظریں نیچی، سوچا، توقف کیا، رکے کہنے لگے محبوب اور کوئی عمل یاد نہیں، ہاں ایک ہے، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر کے آ کے 2 رکعات تحیت المسجد مسجد میں ادا کرتا ہوں. فرمایا لوگوں سن لینا، یہی میرے بلال کا عمل ہے، وضو کے اندر رہنا اور جناب آ کے تحیت المسجد ادا کرنا. یہ 2 اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے فوت ہونے سے پہلے ہی اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا دی ہے. کس وجہ سے ملے گی؟ وضو کے ساتھ رہنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. اور نیک بندوں کا یہ ایک امتیاز ہے، درہ امتیاز، کہ وہ رہتے ہیں وضو کے ساتھ. فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. حضرات 2 اعمال کے بعد تیسرا عمل سماعت کیجئے اور ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ. میں پھر معذرت چاہتا ہوں گلے کی وجہ سے، آپ یاد رکھیے. پہلا عمل کیا تھا؟ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد. دوسرا عمل باوضو رہنا. تیسرا عمل میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے نبی پاک نے فرمایا ہے، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا. یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے. یہ نہیں او میں اترا ٹھیکا چکے ہے، چل جا اپنی ماں نو کہے. قرآن پاک سورہ نساء کے آغاز کے اندر اللہ نے فرمایا جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، کبھی یہ تصور اور خیال اپنے دماغ میں لانا کہ اگر تم دنیا سے چلے جاتے، تمہارے بچے یتیم ہو جاتے، تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اچھا کرتے یا برا کرتے؟
اللہ ہم تو چاہتے ہیں اچھا ہو ہمارے بچوں کے ساتھ، تو فرمایا پھر لوگوں کے بچوں کے ساتھ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے سگے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کپڑے بھی لے دیے، اپنے بیٹوں کو جوتیاں بھی دے دیں، اپنے بیٹوں کو عید کی شاپنگ بھی کروا دی، اور اس کے پاؤں میں وہی لیلن کی جوتی، وہی برا سا لباس، وہی پھٹا پرانا لباس، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیا پھر اللہ سوال نہیں کرے گا؟ اور جو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، سکول پڑھائے، اکیڈمی پڑھائے، فیسز ادا کرے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تاجدار کونین نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن، سر جی غور کرنا، فرمایا قیامت والے دن جنت لب بھی گئی، یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے جنت تو مل لی گئی، اس کی بات ہی نہیں کی۔ فرمایا جنت بھی ملے گی، اور جس طرح یہ 2 انگلیاں سبابہ اور وسطیٰ، فرمایا شہادت والی اور درمیانی انگلی ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی عزت، کبریائی اور ربوبیت کی قسم ہے، وہ جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ اللہ اس کو ان 2 انگلیوں کی طرح نصیب فرمائے گا۔ کس کو؟ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ چوری صاحب ساڈا سارے دا شوق ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں بیت اللہ کی اور روزہ رسول کو دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو ادھر اعتکاف بیٹھ جائے وہ کہتا ہے جی میں مسجد نبوی دے اندر، مدینہ پاک دے اندر اعتکاف بیٹھا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا؟ فرمایا ایک شخص 1 مہینہ مسجدی ہادہ، میری اس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، یعنی کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ، اور فرمایا ایک شخص ہے وہ غریب کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ جا کے اس کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کروا دیتا ہے، فیسز نہیں ہے وہ ادا کروا دیتا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ میں یہ پسند کروں کہ میں یتیم اور غریب کا جا کے کام کرواؤں۔ سر اس میں ہم سست ہیں۔ اللہ ہمیں اتنا اپنے خزانوں میں سے عطا فرمائے، اور ساڈے بچیاں نو اللہ یتیم بھی نہ کرے، کہیں آمین، اور اللہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی کام۔ چوتھا عمل سماعت کیجیے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ان للہ 99 اسما، فرمایا اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، 99 کتنے ہو گئے بھائیو؟ 99 نام آتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی شاذ و نادر ہی ہوں گے، 10 20، چلو اچھا گمان 30۔ المیہ یہ بن چکا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کے اندر کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، باہم مقابلہ رکھیں کہ اچھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی، معذرت کے ساتھ ہمیں لیل و نہار کی دعائیں نہیں آتی۔ شادی شدہ احباب ہیں ان کو لائیے، ابھی دعا سنتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس جانے کی سنا کے تو بات کریں۔ تو پھر وہ جو اولاد ہوگی، نسل ہوگی، وہ کس طرح اس ٹریک پہ چڑھے گی جو صراط مستقیم ہے؟ شیطان سے اللہ کس طرح بچائے گا؟ کیونکہ محبوب کا فرمان، فرمایا جس نے اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی اور اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ پیدا ہوا، فرمایا مجھے قسم ہے اللہ اس کو شیاطین کے شر سے ساری زندگی محفوظ فرمائے گا۔ پڑھنی نہیں تو پھر کیا انجوائے؟ آپ سواری کی دعا پڑھ لیں، پوچھ لیں، وہ نہیں پتا، سونے کی دعا اٹھنے کی وہ نہیں پتا، الا ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے نماز پڑھائی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 5 دعائیں اللہ کے رسول کی، سبوح قدوس سبحان ذی الجبروت والملائکۃ اللہم اغفر لی ذنبی۔ اے بزرگ نے انہوں نے کیا کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، چپ۔ ہماری مسجد میں تو لڑائی بھی ہوئی تھی، بھائی کو پتا ہے، بزرگ تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرمائے۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد لڑکے کو گالیاں نکالنا شروع کر دی مدرسے کی، تیری تین ہوئے تیری مکی ہوئے ہے، سجدہ لمحہ کیوں کی تھی؟ وہ کہتا ہے میں دعاواں اج ہی پڑھی ہیں تو میں نے وہ پڑھ لی ہیں اس کے اندر، نہیں سانوں نہیں آتی تو کیوں پڑھی ہیں؟ لالا لالا ہو گئے، اس کو گالیاں نکال دی کہ دعاواں کیوں خود نہیں آتی تو کی کریے؟ اتحیات پڑھا، درود کے بعد ربی جعلنی ربنا آتینا، اس پہ اکتفا کر کے سلام پھیر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعائیں میں ساری زندگی محبوب کو
کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اتحیات میں یہ چھوڑ دی ہوں. تو ساڈا کدی انج ہویا نہیں کہ پڑھیاں ہوں. ایک دو بزرگوں سے پوچھو کہتے سانو بچپن تو ساری امی نے ربنا آتنا ربی جعلنی کہا اتحیات چ پڑھنی, مینوں ایس نہیں آندی آئی نہیں, لو امی پہ ڈال دیا. چچوری صاحب میرا سوال ہے, یہ جڑے کھلاڑیاں دے نام نے 11 دے 11 ٹیم دے تانوں امی نے سکھائے نے کس طرح آ گئے نے؟ آپ سے پوچھا جائے جنرل ایوب سے لے کے اس سیاست کی ہسٹری آپ ساری بتائیں گے, ایک ایک ریسلر کا نام بتائیں گے, ٹاپ 10 کے اندر اس وقت دنیا میں امیر ترین شخص کی لسٹ کون سی ہے, وہ اشخاص کی لسٹ کے نام بھی آپ بتائیں گے. ہر ایک دی ٹول ہے نہیں, نام یاد کر لیے نہیں کیا, اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد نہیں کیا. باہر صورت توجہ کیجئے گا, نبی پاک نے فرمایا جنت حاصل کرنی ہے اس کے لیے اللہ کے 99 نام یاد کرنے پڑیں گے. اللہ کے رسول ملے گا کیا؟ فرمایا ان للہ 99 اسما, اللہ کے 99 نام ہے, من احصاها, جس نے ان کو گنا شمار کیا یاد کیا, دخل الجنہ, وہ کدھر داخل ہو گیا. کن نے فرمایا؟ تاجدار کونین محمد رسول اللہ نے. قرآن نے ان کے بارے کہا, فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا وہ اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر زبان نہیں ہلاتے. محبوب نے فرما دیا جس نے 99 نام یاد کر لیے ہیں, اللہ کے اس 99 ناموں کو اس نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر مجھے شرم آتی ہے یہ ناموں والے دل کو جہنم میں پھینکتے ہوئے یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا. 5واں عمل سماعت کیجئے, اور اس سے پہلے بچوں کو لالچ دیں. حرز المؤمنین, مومنین کو ابھاریے, لالچ دیجئے. وہ بدری سے ابھی مجھے نام یاد نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے جنت کا تعارف کروایا. یہ ایسی جنت, یہ کہنا اچھا, اور کھجوریں کھا رہے ہیں تھیلے سے نکال کے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, اور ادھر بدر کا میدان لگا ہوا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. کھجوریں کھاتے ہوئے تھیلا پھینکا, کہنے لگا مجھے کھجوریں کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے, اے جنت میں دنیا سے موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں اس نے تھیلا پھینکا, جو کھجوریں منہ میں تھیں وہ کھائیں, میدان میں گیا, جہاد کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے, ادھر سے کافروں کا وار ہوتا ہے, یہ بندہ شہید ہو جاتا ہے. محبوب اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس گئے, اس کے سر مبارک کو اس طرح پکڑا, دیکھا خوشی کے ساتھ, اور فرمایا میرے صاحب یہ جنتی بندہ ہے جس نے دیکھنا ہے, اس کو دیکھ لو, کیونکہ اس نے جنت کا سن کے اس کی تیاری کی ہے, اس کے لیے محنت اور کوشش کی ہے. آپ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے, چھوٹا بھائی سمجھ لیں, بیٹا سمجھ لیں, ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد کروائیں, جنت کے اندر داخل کروائیں, جہنم سے محفوظ کریں, ان کا فیوچر سیکیور کرنا آپ کے ذمہ ہے. پتر 10 نہ سنا, آج میں آؤں گا دکان سے سنوں گا جس میرے بیٹے اور بیٹی نے سنا دیے, آپ کا بابا 500 روپیہ اس کو دے گا, فلاں چیز لے کے دے گا. یہ کام ان کو کروائیں, جنت میں داخل کروائیں. 5واں عمل سماعت کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی سیر ہو رہی ہے, صحیح مسلم کے اندر امام مسلم حدیث لائے ہیں. فرمایا جنت کی سیر کرتے کرتے نا آپ نے جنتی دیکھے اور ان کے محل بھی دیکھے. ایک جنتی دیکھا, رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرہ قطعها فی طریق الناس. یتقلب فی الجنہ, قلب کو بھی اس میں سے کہتے ہیں دھڑکن کرتا ہے اور خون سرکولیٹ کرتا ہے پوری باڈی میں. فرمایا جنت کے اندر نا یتقلب, الٹ پلٹ, جس طرح بندہ لڈیاں نہیں باندھا, چھلانگے لگاتا ہے, بڑا خوش. کہا جبریل یہ کون سا شخص ہے؟ بڑا خوش ہے. کہا محبوب خوشی بنتی ہے, وہ پتہ کیوں؟ جا رہا تھا, رستے میں اس نے دیکھا ایک پتھر تھا, ایک کیلے کا چھلکا تھا, ایک کوئی جھاڑی دار درخت تھا, اور ایک اور حدیث میں ہے حضرات اس نے مسجد سے تنکا اٹھایا. کدھر سے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو بے لوث آپ کے گھر کی آ کے روزانہ صفائی کرے, آپ کتنی قدر کریں گے اس بندے کی کہ یار بے لوث میرے گھر میں چمکاندہ ہے, بہت شکریہ. جس نے اللہ کے گھر کو چمکایا, اس کی صفائی کی, تو اللہ تو کہتے ہیں میں بڑا ہی قدردان و شکور حلیم, اس سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں. میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے, ایک تو بچوں کو 99 نام, اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جمعے والے دن آپ ٹائم پہ آئیں, 11 بجے آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ جائیں حرم کے اندر, جنہوں نے عمرہ کیا ان کو پتہ ہے 10 بجے حرم کا اندر والا حال سارا فل ہو کے بند ہو جاتا ہے, اس کے اندر انٹرسٹ کی اجازت نہیں ہوتی.
وہ اپنی چھٹی کو اس طرح مناتے ہیں. اور میں نے دیکھا خود کہ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے عربی وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ نفل نہیں چھوڑتے. آئے ہیں 12 بجے جمعہ شروع ہونا ہے, 10 سے 12 تک چاہے وہ تیز پڑھتے ہیں, نفل نہیں چھوڑ رہے. ہم کتنے احباب ہیں جو آگے ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں. اب توجہ آپ نے کرنی ہے, اور میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے آپ 11 ساڑھے 11 آ جائیں. تو جناب کر کے دیکھیں, رب عزت کی قسم آپ سے بڑا نیک بندہ, اللہ کا مقرب بندہ, اللہ کا پسندیدہ بندہ, جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ بنیوں کی صفائی کر دیں, ڈسٹنگ کر دیں, یہ اے سیوں کو صاف کر دیں, صفائی مسجد سے کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے گھروں کو چمکاتا ہے اللہ اس کی جنت چمکا دیتا ہے. اس بندے نے کیا کیا؟ لڈیاں کیوں پا رہا ہے, خوش کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا محبوب یہ جا رہا تھا, ایک تکلیف دہ چیز تھی رستے کے اندر, لوگ اس سے پریشان تھے, اس لیے وہ درخت یا وہ پتھر اپنی بائک روک کے, سواری روک کے اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا. اللہ کو یہ عمل لوگوں کو آسانیاں دینے والا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صرف اس ایک عمل کے بدلے اس کو جنت کا وارث بنا دیا. آسانیاں کرے لوگوں کے لیے, یہ نہیں کہ جس محکمے کے اندر, جس پوسٹ کے اندر یا جس آفس کے اندر آپ آ گئے ہیں سارے تنگ ہوں, وہ کہنے یار ہے جائے ساڑی جان چھوٹے. محبوب نے فرمایا اس سے زیادہ بدترین بندہ کوئی نہیں کہ جس کی عزت لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں کہ یار ہے بڑا پیڑا ہے, انہوں سلام کرنا ہی پینا ہے. حضرات 5 عمل آخری 1-2 عمل سماعت کر لیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا تم نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے. 5ویں عمل کے بعد 6واں عمل سماعت کر لیجئے. آخری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, صحابی رسول سارے بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب نے فرمایا یہ جو بندہ اس مسجد کے اندر داخل ہوگا یہ بندہ جنتی ہے, جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ بندے کو دیکھ لیا جائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب سے نظریں اٹھا کے دروازے پہ جما لی ہیں. کون سا بندہ آتا ہے, کون سا خوش قسمت آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جنتی کہہ دیا ہے. سارے طاق کے ساتھ اس کو طاق رہے ہیں. آنے والے آئے, ایک حدیث میں ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا داڑھی جاڑی جوتی پکڑی آگے رکھے, السلام علیکم, یار کیا بات. دوسرا دن ہوا, فرمایا جنتی ہے, ہم نے جنت حاصل کرنی ہے نا, یہ عمل کریں ان والا. دنیا میں اللہ آپ کو جنت کی بشارت اور ضمانت دے گا. سارا فوت ہوں گے, آپ کے جسم سے آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی. آپ فوت ہوں گے, دنیا سے جائیں گے, لوگ روتے ہوں گے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. یہ ملے گی ان اعمال کی وجہ سے. دوسرا دن ہوا, آپ بیٹھے ہیں تشریف فرمائے, پتہ یہ بھی چلتا ہے صحابہ کرام نماز سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. ہجے نماز نہیں ہوئی, کہا آج بھی جو آئے گا نا یہ جنتی ہے. پھر ایسے اچھا اج ویکھنے کون آندا ہے, پھر وہی صحابی رسول. تیسرا دن پھر وہی صحابی رسول. بڑی حیران کی یار جنتی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نا ایک بات ٹھان لی, تہیہ کر لیا کہ میں نے اس کے گھر رہنا ہے اور میں نے اس کے اعمال دیکھنے ہیں کون سا عمل کرتا ہے. موازنہ کیجئے, کمپیریزن کریں ہمارا اور اصحاب رسول کا. وہ طاق میں رہتے ہیں, وہ ریکی کرتے ہیں, کس وجہ سے؟ نیکی کے اعمال حاصل کرنے کی وجہ سے. ساڑی بھی ریکی ہوندی ہے. میں ایسا شیما پڑھ کے ذلیل کراں گا, ساری زندگی یاد رکھے گا. کی کرنا یار, تو نے بھی چلے جانا. اس نے کہا اپنے کام کر, نیکی کر, جنت میں جا, بات ختم کر. یہ ٹو لینا, ولا تجسسوا, قرآن کے اندر ہے, حدیث کے اندر ہے. نبی پاک نے فرمایا لوگوں کی جاسوسیاں نہ لو, انجن کر کے موبائل نہ دیکھو نہ دے. فرمایا یہ کام شیطانی ہے, رحمانی کام نہیں ہے. بار صورت توجہ کیجئے, یہ آیا 3 دن کے بعد. عبداللہ بن عمر بن عاص کاتب وحی ہیں, فرماتے ہیں میں نے کہا یار بھائی میں نے تیرے گھر رہنا 2-4 دن کے لیے. کہا بسم اللہ آ جا. میں رہا. فجر بھی اکٹھی پڑھنے آتے ہیں, ظہر بھی, عصر, مغرب, عشاء. جو کام میں کرتا ہوں وہی یہ کرتے ہیں. مجھے نہ کوئی نیا یونیک سا علیحدہ یا کام نظر نہیں آیا. میں نے اسے پوچھا 3 دن کے بعد کہ میں جا رہا ہوں, بہت شکریہ خدمت کا. مسئلہ یہ تھا
میں 3 دن آپ کے گھر رہا ہوں، کیونکہ محبوب کی نبوت والی زبان نے یہ ارشاد 3 دن فرمایا کہ جو آئے گا جنتی ہے، جو آئے گا جنتی ہے۔ تینوں دن آپ تھے، لیکن یار معذرت کوئی نیا کام مجھے نظر آیا۔ کون سا کام ہے؟ کہنے لگا اچھا یہ دیکھنا تھا، میرے سے پہلے پوچھ لیتا۔ کام کیا بتایا؟ سر وہ آپ ذرا غور کیجئے۔ کہنے لگا میرے دل میں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، مسلمان ہونے سے آج تک اپنے کسی مسلمان کے بھائی کے بارے میں بغض، نفرت، حسد، کینہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی قرآن نے کہا ہے، اللہ نے جنت دینی ہے نا، جنتیوں کے دل صاف کر کے بغض حسد نکال کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں پیچھے ہی بہ گیا ہے، لیکن یہ پہلی صف کی نمازیوں پہ غور کر لیں، اللہ کرے ادھر ایسا نہ ہو آپس ہی نہیں بلاندے، نفرتیں بڑیاں میں نہیں اندر کھلونا۔ چلو یہ تو بڑی دور رہ گیا، خطیب صاحب، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے بارے دل صاف ہے، کیا ہماری عبادات قبول ہوں، کیا ہم جنتی ہوں۔ کہنے لگے جب سے اسلام کو قبول کیا ہے، جس طرح گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح اپنے بھائیوں کے بارے میں میرے دل میں کسی کے بارے نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، شرارت ہی نہیں ہے، اللہ نے نکال کے رکھ دیا ہے۔ یہ صحابہ رسول سن کے آئے، کہنے لگے بات سن۔ اور دوسرا، جب میں اپنے بستر پہ جاتا ہوں نا بیڈ پہ سونے کے لیے رات کو، تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ میں جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، گالی نکالی، برا کہا، میں سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ اب میں بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے چہرہ مبارک سے صحابہ کی طرف کیا، یہ کہنے لگے محبوب 3 دن اس کو ضمانت دی تھی جنت کی؟ جی یا رسول اللہ، جی دی تھی۔ کہا میں اس کے گھر رہ کے عمل دیکھے ہیں، کوئی نیا عمل نظر نہیں آیا، اس سے پوچھا اس نے یہ اعمال بتائے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یہی اس کے عمل ہے کہ یہ لوگوں کو کینہ، بغض، حسد، چغلی دل سے پاک کر کے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے، رب العالمین اس کو عرش پہ معاف کر کے سلاتا ہے۔ یہ عمل ہے حضرات۔ آپ آیت الکرسی پڑھیے ہر نماز کے بعد، آپ باوضو رہیے، یہ عمل ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ یتیم کی کفالت کریں، آپ اللہ کے 99 نام یاد کریں، آپ رستے سے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، تکلیف دہ چیزیں کو ہٹائیے۔ اور چھٹا اور آخری عمل جو نبی پاک نے بیان کیا ہے کہ اپنا دل مومنین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پاک کیجئے، صاف کریں، باتوں پہ لڑائیاں نہ کریں، ان کو معاف کر دیں۔ یہ کام آپ کریں گے، رب عزت کی قسم قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں آیت کے مطابق یہ کام آپ کر لیں، آپ کو اللہ ان جنتوں کا وارث اور حقدار بنائے گا کہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو یاد رکھنے کی، ان کو بروئے کار لانے کی، ان پہ عمل کرنے کی، اور یہ ہم اپنی کم از کم فیملی کو اللہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔